صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، گر ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں۔ تو آگے سے پھر اقبال کا قلم تڑپا تو کہتے ہیں کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ نظامی موٹیویشنل چینل کی خصوصی نشریات در نایاب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق عمر چشتی نظامی۔ جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، لیکن ہم بھی چن کے صاحب ہمیشہ در نایاب لاتے ہیں، لیکن ہم بھی چن کے صاحب ہمیشہ در نایاب لاتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں ان کے بارے میں اگر یہ بات کہوں تو کوئی بعید نہ ہوگی کہ وہ الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ قرآن عظیم ثنا خوان مصطفیٰ عالم نبیل فاضل جلیل جناب شاذیب مصطفی صاحب، میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہی کے ساتھ ناظرین ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے آل نبی اولاد علی پیر سید حارث شاہ گیلانی صاحب، جو کہ ہمارے اس علاقہ کے بہت ہی خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ ہیں اور آپ یقیناً انہیں جانتے ہوں گے۔ میں آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور شاہ جی کے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں ایک ننھے شہزادے، ننھے ثنا خوان مصطفیٰ جناب مرزا ذیشان بیگ صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے اس گاؤں کے خوبصورت ثنا خوان، یعنی کہ مستقبل میں آپ انہیں ایک عظیم ثنا خوان کی حیثیت سے انشاءاللہ جانیں گے، ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے جناب جنید عابد صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ یہ تعارف جو مہمانان گرامی یہاں پر موجود تھے ان کا تعارف یقیناً آپ نے میری زبانی سنا ہے، تو میں اپنی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے ملتمس ہوں قاری شاذیب مصطفی صاحب سے کہ آپ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو بھی معطر و منور فرمائیں اور ساتھ ہی ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثم رددناه اسفل سافلین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فما يكذبك بعد بالدين، سبحان اللہ۔ أليس الله بأحكم الحاكمين، سبحان اللہ صدق الله العظيم۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے عظیم قاری قرآن جناب شاہ زیب مصطفی صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز بھی فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو بھی معطر و منور فرما رہے تھے۔ یہ جو سورہ مبارکہ تلاوت کر رہے تھے، اس میں سورہ 3 میں یہ بڑی خوبصورت انداز میں چار قسمیں اٹھا کے رب کریم نے فرمایا میں نے انسان کو بڑی خوبصورت طریقے سے پیدا کیا ہے۔ تو اگر انسان کو خوبصورت طریقے سے پیدا کیا گیا تو انسان کو جاننا چاہیے کہ اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جب اس مقصد کے بارے میں ہم پوچھنا چاہیں تو حدیث میں ہمیں یہی مجموعہ ملتا ہے کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید فرقان حمید جس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اسے بہترین انسان کہا گیا ہے۔ اور شاہ صاحب سے میری گفتگو بھی ہو رہی تھی، یہاں یہ نقطہ مجھے پیش کر رہے تھے اور بڑا خوبصورت نقطہ تھا۔ یہ فرما رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب بھی فرمایا تو یہی کہا، نبی رسول یہ بھی باتیں ضرور کہیں کہ مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا، لیکن فخر سے ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ مجھے تمہارے لیے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو استاد کا بہت درجہ ہوتا ہے، بہت بلند درجہ ہے، بہت بلند مقام ہے، اور جو شاگرد اپنے استاد کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے جملہ بڑا خوبصورت تھا کہ با ادب با مراد۔ جو با ادب ہوتا ہے اسے مراد بھی ملتی ہے، اس کی تھوڑی سی محنت میں بھی چمک آ جاتی ہے، اور جب وہ چمک آتی ہے تو وہ خود ایک اگر ہیروں کے درمیان بھی وہ پڑا ہو تو وہ اپنا ایک نایاب شاندار مقام رکھتا ہے۔ تو میں ناظرین آپ کو بتاتے چلوں، ہماری نشست میں پہلے تعارف کروا چکا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پر ہماری اس نشست میں 3 عظیم ثنا خوان یہاں پر موجود ہیں، اور سب سے پہلے ننھا شہزادہ جناب مرزا ذیشان بیگ، میں آپ کی طرف سفر کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول سے ہم تمام احباب کے قلوب و اذہان کو بھی احساس ہوں۔ واہ واہ واہ، ہوئی پیاس، واہ واہ واہ، اور تیری راہ گزر، واہ واہ، اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب مرزا ذیشان بیگ صاحب نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ تو شاہ جی جہاں پر ذکر آتا ہے پیاس کا یا سمندر کا تو مجھے کربلا کا میدان یاد آ جاتا ہے، اور آپ کے آباء و اجداد کا ذکر آپ کے سامنے کرنا یہ میں بڑے شرف کی بات سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اپنے اشعار تھے کہ کون بدبخت کہتا ہے کہ دشت کربل میں، کون بدبخت کہتا ہے کہ دشت کربل میں لب حسین پانی کو بے تاب ہوتے ہیں، سنا ہے میں نے اہل عشق کو کہتے ہوئے سمندر بھی لب حسین سے سیراب ہوتے ہیں، کہ سمندر بھی لب حسین سے سیراب ہوتے ہیں۔ جب سمندر اور پانی کا ذکر آتا ہے یقین مانیے مجھے کربلا کا میدان یاد آ جاتا ہے۔ تو یہیں پر میں اہل بیت کے ایک عظیم فقیر کو دعوت نعت دینے جا رہا ہوں۔ میری مراد ہیں جناب جو کہ بہت ہی عظیم ثنا خوان مصطفیٰ بھی ہیں، تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں ہماری ٹرانسمیشن میں نعت رسول مقبول پیش فرمائیں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا
منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے واہ ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے واہ واہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی ہے وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب جنید عابد صاحب ہمیں سنا رہے تھے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ تو چند روز قبل مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت بھی گزرا ہے، تو اسی کے حوالے سے میں آپ احباب کو بتاتا چلوں کہ تاجدار گولڑا کا قلم بھی تڑپا تو بڑا خوب تڑپا، لیکن اس سے پہلے میں مولا علی کا ایک قول آپ کی سماحتوں کی نظر کرتا چلوں کہ میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ اے مولا علی آپ یہ تو بتائیے کہ وہ کون سی دو خواہشات ہیں، کوئی ایسی خواہشات ہیں جو آپ کی زندگی میں پوری نہ ہو سکیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میری زندگی میں میری دو خواہشات ایسی ہیں جو کبھی پوری نہ ہو سکی۔ کہا وہ کون سی؟ کہا جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا میرے پاس علم تھا کوئی سیکھنے نہیں آیا۔ جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کوئی سیکھنے نہیں آیا، اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ تو ہم کہتے جائیں گے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ میرے آقا بھی لجپال ہیں، ان کا گھرانہ بھی لجپال ہے، اور ہم تو ایسے عقیدے والے ہیں، ہم تو صحابہ کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی بڑی ان کے ساتھ بھی ہماری بڑی عقیدت ہوتی ہے۔ صحابہ کے ذکر آئے تو ہم اپنا سر خم کر لیتے ہیں۔ اگر
اہل بیت کا ذکر آئے تو تب بھی ہمارا سر جھکا ہوا نظر آئے گا، اور انبیاء کی بات آئے تو تب بھی ہم احترام سے آگے آپ کو جھکے ہوئے ہی نظر آئیں گے، کیونکہ ہم اہل ادب میں سے ہیں اور ادب ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ تو اسی طرح ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، مولا علی کا ذکر کر رہا تھا کہ تاجدار گولڑا کا قدم تڑپا تو کہتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، سنو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، سنو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ تو آپ کی انہی محبتوں میں آل نبی اولاد علی پیر سید حارث شاہ گیلانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ نعت رسول مقبول سنانا چاہیں تب بھی، حمد باری تعالیٰ سنانا چاہیں تب بھی، اور آپ اگر منقبت اہل بیت ہماری سماعتوں کی نظر کرنا چاہیں تو یہ بھی ہمارے لیے یقیناً شرف کا مقام ہوگا۔ تو آپ کی جس طرح طبیعت ناز چاہے آپ کلام پیش فرمائیے، اور میں پھر آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا، اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر اپنی ٹیم کی طرف سے، نظامی موٹیویشنل چینل کی ٹیم کی طرف سے، کیمرہ مین اور میں بالخصوص اپنے یعنی کہ میزبان عمر چشتی کی طرف سے میں آپ کو پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ آپ نعت رسول مقبول پیش فرمائیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیوں عقیدت سنا میرا دل پکارے یا علی، واہ 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 واہ، کیوں عقیدت سنا میرا دل پکارے یا واہ 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 واہ، جس کہیں مولا محمد ہائے ہائے ہائے، اس کہیں مولا علی، جس کہیں مولا محمد اس کہیں مولا علی، واہ 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 واہ، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، واہ 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 واہ، جس گھڑی جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ باید ہو کر پکارا واہ واہ، ذرہ ذرہ باید ہو کر پکارا علی، واہ 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 واہ، بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سہارت، واہ 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 واہ، بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سہارت، اے زمانے کا یہ نعرہ لاپتہ الا علی، واہ 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 واہ، اے زمانے کا یہ نعرہ لاپتہ الا علی، واہ 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 واہ، اور شاہ مردہ کو دے بازو رسول اللہ کے، واہ واہ واہ، شاہ مردہ کو دے بازو رسول اللہ کے، کیوں بلا ہوتے کسی میدان میں پس پالی، واہ 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 واہ، کیوں بلا ہوتے کسی میدان میں پس پالی، ماشاء اور اللہ، جاؤ محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا دروازہ کھلائے مگر تنہا علی،
माशाल्लाह जिनके चेहरे की नजर करना इबादत है नसीर, वो हदीसे मुस्तफा की रोज़ है मौला अली। वाह 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 वाह, वो हदीसे बहुत मुस्तफा की रोज़ है मौला अली, जिसके मौला मोहम्मद उसके मौला अली। अल्लाह सुबहान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आले नबी औलाद अली पीर सैयद हारिस शाह गिलानी साहब मनकबत मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजहुल करीम से हमें मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। तो नाज़रीन, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था और आपके सामने मैंने मुतारफ़ करवाया था, अज़ीम कारी कुरान, अज़ीम आलम नबील फ़ाज़िल जलील जनाब कारी शज़े मुस्तफ़ाई साहब भी हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं। तो हुज़ूर मैं एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद भी कहूँगा और उसी के साथ किबला में जो मेरा मौजू था आज कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से कि आज हमारी नस्लें जो है वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से दूर होती जा रही हैं, और उसका जो अहम जो मैं मसला समझता हूँ वो ये है कि हमारे वालिदैन उन्हें उसकी तालीम नहीं देते और उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं करवाते। यानी कि सुबह जब बच्चा उठता है और उसे मदरसे की तरफ भेजा जाता है तो वो जिस तरह गंदे मंदे कपड़ों में सोया है उसी में उसको उठा के मुंह पे पानी का छट्टा मारा और साथ 2-4 धप्पड़ रसीद किए और कहा चलो मदरसे पहुँचो, तो वो रोता हुआ बेवज़ू है जिस भी हालत में वो आके बैठ जाता है और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की वो तिलावत करता है। यकीनन आप उसे तरगीब देते होंगे कि वज़ू का और जिस तरह भी, लेकिन वालिदैन की मैं बात कर रहा हूँ कि उसे इस तरह भेजा जाता है और जब दोबारा स्कूल का टाइम होता है तो वही वालिदैन उसके लिए प्रेस शुदा जो यूनिफॉर्म होता है वो उसे पहनाया जाता है धुला हुआ, और उसके मुंह पे क्रीमें लगाई जाती हैं और क्रीमें लगाने के बाद बड़े खूबसूरत उसकी कंघी की जाती है और उसे कंघी करने के बाद जनाब उसे मोटरसाइकिल पे बिठा के अपना वालिद उसे स्कूल तक छोड़ के आता है। तो बताइए कि बच्चे जब इतना जल्दी हर बात को पिक करते हैं तो उनके दिमाग में कौन सी चीज़ बैठती होगी कि यही कि जो स्कूल का जो सिलसिला है ये हमारे लिए ज़रूरी है, जो हम सुबह उठ के जाते हैं वो फ़कत एक छोटी सी ड्यूटी है, वो करके हम आ जाते हैं। जो असल काम है वो है स्कूल में, क्योंकि हमारे वालिदैन चाहते हैं हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मतलब किसी भी शोबे में जाएं, लेकिन हमारे वालिदैन की ज़रा भी इस तरफ तवज्जो नहीं कि हम मुअल्लिम दीन बने। तो किबला मैं आपसे ज़रा पूछना चाहूँगा कि किस तरह हम इस नस्ल को सुधार सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ फरमाया। बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया है। दौर हाज़िर में वालिदैन की ये ख्वाहिश है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बेटा इंजीनियर बने। हमें किसी के डॉक्टर होने पे एतराज़ नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह ये बड़ा नुक्ता अहम था कि कोई ये ना समझ ले कि हम इन शोबों की नफ़ी कर रहे हैं। माशाल्लाह क्या बात है। हमें किसी के डॉक्टर होने का एतराज़ नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि माशरे को डॉक्टर की ज़रूरत है। माशाल्लाह हमें किसी के इंजीनियर होने का एतराज़ नहीं है, ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है। लेकिन अगर एक डॉक्टर है, अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में लिखा है कि जब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी से कॉलेज से फारिग होते हैं तो वालिदैन बड़े खुश होते हैं कि यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए, उनको ये पता नहीं कि ये दीन से भी फारिग हो गए। अल्लामा इकबाल को आप अशार पढ़ें, उन्होंने लिखा है अपने अशार के अंदर। तो बात यह है कि क्या वजह है आज कि हम डॉक्टर इकबाल से मोहब्बत करते हैं। आप भी मोहब्बत करते हैं, मैं भी मोहब्बत करता हूँ। हर कोई जिसके मुंह पे देखें इकबाल का तराना है, क्या बात। और हालांकि डॉक्टर इकबाल डॉक्टर भी हैं एक वक्त में, फिलासफर भी हैं और शायर भी हैं। लेकिन क्या मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप डॉक्टर होने की वजह से उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, आप फिलासफर होने की वजह से उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, आप शायर होने की वजह से उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। आप कहेंगे नहीं जी, उनसे हम इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं कि डॉक्टर भी हैं, फिलासफर भी हैं, शायर भी हैं, लेकिन हम जो मोहब्बत कर रहे हैं हम उनसे इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं कि वो आशिक़ रसूल हैं और एक वली कामल की हैसियत से हमारे सामने उन्होंने अपनी। आपसे किसी ने सवाल किया आपके अशार में बड़ी मिठास है, क्या वजह है? आपने फरमाया कि ये मेरा कोई कमाल नहीं है, मैंने 1.25 करोड़ मरतबा हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ा है, बस ये मेरा कमाल नहीं है, ये सारी नाम मोहम्मद की मिठास है। माशाल्लाह, सारी नाम मोहम्मद की मिठास है। तो इसलिए मैंने डॉक्टर इकबाल की मिसाल दी है कि एक डॉक्टर है तो उसको सबसे पहले कुरान का इल्म होना ज़रूरी है, उसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा का होना ज़रूरी है।
اور اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم سکھائیں۔ عمر بھائی فرمایا سب سے پہلے حب نبیکم، اپنی نبی کی محبت کا علم اپنے نبی کی محبت ہو، ماشاءاللہ وحب اہل بیت ہی، اور اہل بیت کی محبت کا علم سیکھیں، وقراءۃ القرآن، اور پھر اس کو قرآن کا علم سیکھیں۔ اچھا، یہ یہاں پر دیکھیے ناظرین کہ حدیث جو آپ نے یہاں پر حدیث پیش کی حضرت صاحب نے، کہ آج کے میرے 2 موضوع بن چکے تھے، میری گفتگو تو صرف قرآن کے موضوع پہ شروع ہوئی لیکن بات جا کے اہل بیت تک رکی، یعنی کہ قرآن کے بغیر اہل بیت کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ بھی میرے خیال میں کوئی ان کا جو ذکر ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور اگر قرآن کا ذکر کیا جائے اور اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے اور ان کے دامن کو چھوڑ دیا جائے تو پھر قرآن پڑھنے کا بھی میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو وہ میں بات کر رہا تھا جی بسم اللہ۔ کہ فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ 3 چیزوں کا اپنی اولاد کو علم سکھائیں، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور قرآن کا علم۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب آپ اپنی اولاد کو علم دیں تو اپنے نبی کی محبت کا علم دیں، اس کے بعد آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے کوئی اعتراض نہیں، انجینئر بنے کوئی اعتراض نہیں، اور اس کے بعد اس کو نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی کی اہل بیت کی محبت کا علم سکھائیں، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کے اندر آ گئے تھے، بیٹھ گئے تھے، جو سوار ہو گئے تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے، اور جو رہ گئے تھے پیچھے وہ برباد ہو گئے تھے۔ حضور درندے بھی شامل، درندے بھی کشتی نوح میں شامل ہوئے تو بقا پا گئے، لیکن اپنا بیٹا رہ گیا تو فنا ہو گیا۔ کتنی کیا عظیم بات ہے یہاں پر۔ اس حوالے سے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی مخالفت نہیں کرتے کہ لوگ کیوں اپنے بچوں کو دنیاوی علوم سکھاتے ہیں اور دنیاوی مسندوں پہ ان کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو بھی ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اگر تو دین آپ کے پاس موجود ہے، اگر دنیا نہیں ہے تو کام چل سکتا ہے، لیکن اگر صرف دنیا موجود ہے اور دین موجود نہیں تو پھر آپ کے لیے اس دنیا میں کیا بلکہ آخرت میں بھی کوئی نہ کوئی جگہ ہے، نہ آپ کو بچنے کا کوئی چارہ۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے اشعار کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بہن جب تو قرآن پڑھے گی تو عمر کا دل نور ایمان سے منور ہوگا، اور اگر تو ماں ہے، تو ماں ہو کر قرآن پڑھے گی تو بیٹے نیزے کی نوک پہ قرآن سنائیں گے۔ سبحان اللہ، تو عمر بھائی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے آج اچھا پیغام جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کے زیور سے بھی آراستہ فرمائے اور علم دنیا کے زیور سے بھی آراستہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ یہ حضرت صاحب اقبال کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ اقبال علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو جب آپ بیماری کے عالم میں تھے اور آپ بہت سخت علیل ہو چکے تھے اور اس وقت لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی محدوم ہو چکا تھا، اور اسی کے ساتھ کسی نے آ کے یہ سوال کیا، کہا اقبال آپ کا گلا بڑا سخت خراب ہے اور آپ بڑے سخت بیمار ہو چکے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ یعنی کہ آج جس طرح موجودہ آپ کو پتہ ہے شوگر کی ایک مرض ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محفوظ فرمائیں، جس کو نہ تو جس کو شوگر ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ ہاں جی جناب کیسے دن گزر رہے ہیں، اور جی کیا جی میٹھا کھا نہیں سکتے تو زندگی کا کیا فائدہ، میٹھا نہ ہو تو پھر مزہ ہی نہیں آتا، تو اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اقبال سے کسی نے پوچھا آپ بیمار ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس چیز کی کمی ہے؟ کہا وہ صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی روحانیت چلی گئی۔ صبح اٹھ کے جو میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، وہ اب مزہ نہیں آتا، میرا گلا خراب ہو چکا ہے، گلا بند ہو چکا ہے، میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں کر سکتا اور اس تلاوت کا مجھے شرف حاصل نہیں ہوتا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری اس نظامی موٹیویشنل چینل کی خصوصی نشریات در نایاب کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت اسی روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔